بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزلزال کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ان 2 آیتوں میں اور آپ اگر غور کریں، اللہ رب العالمین نے لفظ ذرہ کا استعمال کیا ہے۔ اہل علم نے ذرہ کے متعلق لکھا ہے چونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، سورج کی شعاعوں میں نظر آنے والا گرد و غبار، دھول جو ہمیں سورج کی روشنی میں دکھائی دیتی ہے، ان ذرات کو ذرہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ کے پاس اہمیت رکھتی ہے۔ میں اور آپ اگر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کو پڑھتے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام شکور بھی ہے۔ شکور کے معنی تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرنے والا، دنیا کی قلیل عبادت پر، دنیا کی چھوٹی عبادت پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ شکور کے معنی قدر کرنے والا، اہل ایمان کی چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو بھی اللہ رب العالمین قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ انسان عمل چھوٹا کرے یا بڑا کرے، قیامت کے دن اگر وہ عمل ذرہ یا اس سے بھی چھوٹا اگر ہوگا تو اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے پاس پائے گا۔ محترم ناظرین، یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، عمل چھوٹا ثواب بڑا پانے والی نیکیاں، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، جس میں انسان کا تھوڑا سا وقت لگتا ہے عمل کرنے میں، لیکن اجر و ثواب سے اگر دیکھا جائے تو یہ نیکی اللہ کے پاس بہت بڑا اجر دلانے والی ہے۔ عمل چھوٹا ثواب بڑا پانے والی نیکیوں میں سب سے عظیم اور بڑی نیکی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور پڑھنا ہے۔ محترم حاضرین، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر اگر کوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کیا فضیلت انسان کو دلائے گا؟ سلسلہ الصحیحہ کی روایت ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا اے بیٹے، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان باتوں پر عمل کرتے رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے بیٹے،
کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا۔ فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا وزندار اور بھاری ہوگا۔ محترم ناظرین، ہم دیکھیں اس حدیث میں پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت بیان کی۔ عمل چھوٹا ہے، نیکی چھوٹی ہے، لیکن قیامت کے دن اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو، ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کے سامنے 90 پر 9 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، ہر رجسٹر حد نگاہ تک کشادہ ہوگا، یعنی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک وہ رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے بتا یہ جو اعمال ان رجسٹر میں مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں، کیا ان کا تو اعتراف کرتا ہے؟ کہیں لکھنے میں زیادتی تو نہیں ہوئی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اے اللہ، یہ جو 90 پر 9 رجسٹر گناہ کے میرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی عمل ہے؟ وہ بندہ مارے خوف کے، مارے ڈر کے اللہ سے کہے گا اے اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لا ظلم اليوم، آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کارڈ، اس حدیث کو حدیث بطاقہ بھی کہا گیا، نکالنے کا حکم دے گا۔ اس کارڈ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول لکھا ہوگا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ 90 پر 9 گناہوں کے یہ رجسٹر اور اس کے مقابلے میں یہ معمولی سا کارڈ، معمولی سا بطاقہ کیا کام آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا وہ کارڈ اور دوسرے پلڑے میں 90 پر 9 رجسٹر گناہوں کے وہ دفتر جو لمبے چوڑے ہوں گے، پھیکے پڑ جائیں گے لا الہ الا اللہ اس معمولی کارڈ کے سامنے۔ محترم ناظرین، یہ دو حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ عمل، یہ نیکی چھوٹی ضرور ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے قیامت کے دن ترازو کو وزندار اور بھاری بنا دے گی۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، تمام سننے والوں کو کہی سنے باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔